فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ قناعت کر، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، تو ذلیل ہو جائے گا۔ لالچ نہ کر۔ تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں سازش کرنی آتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھ لینا، کبھی بات نہ بھولنا، جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا۔ جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا، وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے۔ جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے۔ جو کسی دیکھیں، اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں، رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح بتانا صحیح، آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے، عبادت میں نے۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا۔ یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ، اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی، کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں، دوسرا کہتا نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے، تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے۔ جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے، وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا ہے۔ لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی بچیاں آ گئیں، چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں۔ چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے۔ فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں۔ چچا 3 دن ہو گئے، میری اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں، آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا، بیٹیاں آگے آگے، میں پیچھے روتے جا رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا، کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا۔ یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا، لوگ بھاگا کرتے تھے۔ شوق آ گیا اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نہ تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا، لے لو نسخہ، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا رات کو نہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔
اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا. کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ, چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں, کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا, 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے, شکر ہے اللہ کا. بڑا خوش ہوتا ہے بندہ, بڑا راضی ہوتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے. کیا بات ہے حضور, بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے. گھر چلے گئے, وظیفے پڑھنے لگے. کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا. وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا, میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے. حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے, صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے, غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے, پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور, وہ بات یہاں سے نکلی ہے, جانے کہاں کہاں پہنچی ہے, تو وہ بھی پڑھ رہا تھا حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے. باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے, دہک ہو گیا. سرکار کھول کے نہیں مسکراتے, لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی. دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا. حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور, اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر. اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا. میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں. مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے, چکر کیسے چلانا ہے, کوئی کہانی کیسے سنانی ہے. ادھر ان کو ملا, حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی. حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. حضور پڑھ رہے ہیں تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا, وہ جسے چاہے عطا کرے. اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے, قربان جائیں, میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا, میں نے سکون دیکھا. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے. وہ مطمئن ہو کے گئے, کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے, اگر مالک اس طرح تقسیم کر رہا ہے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ. اپنی زندگی جب آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں, میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں. جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا, وسوسے زیادہ آئیں گے, الجھ جائیں گے. اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں, یہ کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا. نہ نہ نہ, آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے, دعوت دیں گے یا دعا کریں گے. تنقید کی تو ویسے ہی دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی, اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے, سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ, ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں, ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے, وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے, وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد رکھیے گا, حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام ایک صحابی بیمار تھے, تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا, وہ کمزور ہو گیا, وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں, چہرہ بڑا بارونق تھا, اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے, اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, بڑا راضی ہوا, بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی, اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا.
کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے۔ تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں۔ حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے، اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا۔ آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا۔ نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا۔ آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔